اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے مراد سید ہوتے ہیں. آل رسول اور آل محمد سے مراد صرف وہی ہیں. آل کا معنی پڑھیے گا، آل متبع، پیروکار ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے. آل کا معنی متبع ہے. تو جتنے لوگ میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب آل محمد میں داخل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1,24,000 انبیاء ہیں، سب پہ درود نہیں. 313 رسول ہیں، سب پہ درود نہیں. 5 اولے العزم ہیں، سب پہ درود نہیں. نبیوں میں صرف درود 2 پہ، آل ابراہیم پہ اور آل محمد پہ. جب اللہ نے نبیوں کو درود میں شامل نہیں کیا تو ہر غیر کو شامل کر رہا ہے. نوح جیسے نبی پہ اللہ درود نہیں پڑھ رہا. موسیٰ علیہ السلام جن کی امت پہ من و سلوہ آیا ان پہ درود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ درود نہیں ہے. درود صرف 2 پہ ہے جنہوں نے قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ابتدا کی، چھری کی، اور اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَىٰ فِي الْآخِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جس نے ابتدا کی اس پہ درود ہے اور جس نے انتہا کی اس پہ درود ہے. ابتدا کی ابراہیم اور آل ابراہیم نے، انتہا کی محمد اور آل محمد نے. درود ہے اللہ کی طرف سے انعام، اور انعام اس پہ ہوتا ہے جس کا خرچ ہوا ہو، جس نے قربانی دی ہو. تم نے، تیرے تو کلمے پہ یقین نہیں ہے، تیرا تو کلمہ سیدھا نہیں ہے، تیرا تو ایمان مکمل نہیں ہے، تو درود میں شامل ہو رہا ہے. اور ان 2 نبیوں پہ بھی کیوں درود ہے؟ کیونکہ قربانی ان 2 نبیوں نے دی ہے. جبکہ آل ابراہیم میں حضرت اسحاق بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف. حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی سے ان کی سلسلہ نبوت چلا. 4,414 بنی اسرائیل کے نبی لاوی کے سلب سے آئے، لیکن درود ان پہ بھی نہیں ہے. تم سب پہ درود پڑھ رہے. پھر قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین، میرا سلام ہو آل یاسین پر. آل یاسین، یاسین ہے رسول خدا. اگر ساری آل ہے، پھر جو مسلمان فاسق فاجر گناہگار بدکار شرابی زانی سب پہ اللہ سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری رسول کی آل ہیں. پھر رسول نے وقت آخر یہ کیوں کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت، اور ان سے تمسک رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہا کن کو جا رہا ہے؟ کہا امت کو جا رہا ہے، اور کہا آل کے لیے جا رہا ہے. اس لیے ثابت ہوا امت اور ہے، آل اور ہے. پھر جو قرآن میں آیت اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محمد قل کہہ دو ان سے میں کچھ اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کی، میری قرابت سے، میری اہل بیت سے مودت کرو. محبت نہیں، تم تو محبت بھی نہیں کر رہے. اللہ کو حکم مودت کا دے رہا ہے. کبھی کسی سے پوچھنا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ اگر آل اور امت میں فرق نہ ہوتا پھر مبالغہ میں بھی امت ساری جاتی نا، صرف آل کیوں گئی؟ جبکہ ادھر تو رسول کو ضرورت بھی تھی. پھر بن مرد بن، نماز والے درود میں اپنے آپ کو بھی شامل کر، اصحاب کو شامل کر، ازواج کو شامل کر. جب اتنا درجہ ہے ازواج رسول کا، درود میں وہ بھی شامل نہیں. کتنا درجہ ہے اصحاب رسول کا، درود میں وہ بھی شامل نہیں. جب حدیث کساء میں یہ 5 آئے تو جناب ام سلمہ زوجہ رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہ ہو. رسول نے کہا انک انت علی الخیر، تو میری خیر پہ بیوی ہے، لیکن داخل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ صرف اہل بیت ہے. اس وقت بھی تمہاری طرح ہر کوئی اہل بیت بننا چاہتا تھا. اللہ نے کہا کہ چادر بچھانا، کیونکہ نبی تو وہ ہے جو اس کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا. نطق ہوتا ہے 2 ہونٹوں کو جنبش دینے کا نام. بغیر وحی خدا کے نبی نے چادر نہیں بچھائی، اس کے حکم سے چادر بچھائی اور کہا کہ دنیا کو بتا تو صحیح آل اور اہل بیت ہیں کون سے. اگر سارے تھے تو سارے آتے نا. درود صرف آل پہ، اور آل صرف وہ ہے جو معصوم ہے. آل وہ ہے جن کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. آل وہ ہے جن کا اجر رسالت رسول مانگ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ان سے مودت کرو. امت کے بارے میں تو قرآن میں حکم آیا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو وگرنہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. ضبط نہیں، ضبط. ضبط وہ ہوتا ہے جو واپس کر دیا جائے، ضبط جو ہوتا ہے جس کا واپسی ناممکن ہو. اور آل وہ ہے، رسول اگر سجدے پہ ہو تو آل پشت پہ سوار ہو جاتی ہے. امت وہ ہے مسجد نبی کے جن پہ دروازے بند ہو گئے. آل وہ ہے جن کا دروازہ کھلا رہا. آل وہ ہے جو واللیل کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، مور نبوت کے سوار ہیں. اور امت وہ ہے جو نبی سے آگے چل بھی نہیں سکتے، نبی سے اونچا بول بھی نہیں سکتے.
جب نبیوں کو اللہ درود میں نہیں شامل کر رہا، تو بغض آل محمد میں ہر کسی کو شامل کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمد و صلی اللہ رسول کریم، اما بعد۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آل میں تو کافر بھی شامل ہے، جہالت۔ آل میں تو بے ایمان بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی۔ دیکھیے آل ابراہیم میں وہی شامل ہیں جو مسلمان ہے، جو مشرک نہیں، جو ایماندار ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس سے مراد کافر ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ نے کافروں کو چن لیا۔ وآل عمران، آل عمران کو، عمران کی اولاد میں جو کافر ہے اللہ نے ان کو چن لیا۔ کتنے غلط بات کی انہوں نے۔ وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اور آپ دیکھیں، کوئی حدیث کی کتاب پڑھے، کوئی ناو کی کتاب پڑھے، کوئی صرف کی کتاب پڑھے، کوئی تفسیر کی کتاب پڑھے، اس کے مقدمے میں یہ موجود ہے، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آگے یعنی درود و سلام تمام رسولوں کے سردار پر، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے وعلی آلہ، اور ان پہ بھی درود و سلام ہے جو ان کی آل ہے۔ یہ درود کافروں پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ درود غیر مسلموں پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ بے ایمانوں پہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ والا علی، اپنی عقل کا علاج کرے، آپ ان کو لائے میرے پاس، میں ان کو پڑھاؤں۔ والا آلہ واصحابہ، کوئی کتاب پڑھے، چھوٹی سی چھوٹی کتاب سروں پہ ہی پڑھے، سرم میر پڑھے، زراعتی پڑھے، جو ابتدائی کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتاب وعلی آلہ واصحابہ، جو در اسلام کی آل ہے، آل سب پہ درود۔ اس میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، سیدنا امیر معاویہ، اور اسی طرح مہاجرین، اور اس طرح انصار مدینہ، اور اسی طرح رسول اللہ کے بیٹے، نبی پاک کی بیٹیاں، اور بالخصوص نبی کی بیویاں بیویاں بیویاں۔ پھر سن لیں، رسول اللہ کی ازواج، وہ اصل تو وہ آل ہے، اصل تو وہ اہل بیت ہے۔ قرآن میں اکیلی عورت کو اہل بیت کہا، اکیلی عورت کو۔ میں نے آیت پڑھی ہے نا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم۔ اصل اہل بیت نبی کی، اصل اہل بیت بیوی ہوتی ہے، بیوی ہے۔ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست آپ کو ملے، وہ کہے کہ کیا حال ہے آپ کا، پھر وہ پوچھتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، بیوی سوائے ہے، بیٹا ہو یا نہ ہو، بیٹی ہو یا نہ ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، گھر میں اکیلی عورت ہو، قرآن اسے اہل بیت کا ہے۔ اپنی عقل کا علاج کرے، خدا کے لیے اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرے، آ جائے میرے پاس، میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آل اور اہل میں فرق کیا ہے، آپ نے آل کو اہل بنا دیا، اہل کو آل بنا دیا۔ اللہ کو ہدایت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔